اسٹوڈنٹ کے آیو کیمپس ہنزا کی جانب سے آئندہ انتخابات کے حوالے سے پولیٹیکل ڈیبیٹ کا اہتمام کیا گیا ہے. آئیے ناظرین ہنزا 24/7 پر آپ کو لائیو دکھائیں گے. پروگرام دیکھیں. The most beneficent and the most merciful. Distinguished guests, honorable faculty and dear audience, Assalamu alaikum and good morning to all of you. I warmly welcome you all in this auspicious gathering. Let's start our program with the almighty name of Allah. To recite some verses of Holy Quran, may I request Miss Leila Sultana. Miss Leila Sultana. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Who is the chief organizer of today's event and also a visiting faculty, Karakoram International University Hunza campus, to present welcome note and the honor of our guest, and also to share the objectives and code of conduct of today's program. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. قابل صد احترام ڈائریکٹر ہنزا کیمپس ڈاکٹر رحمت کریم صاحب، جی بیلے 6 ہنزا سے جتنے بھی ہمارے
الیکشن کے لیے امیدوار آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. اس کے علاوہ سول سوسائٹی ریپرزنٹیٹیوز, میڈیا پرسنز, کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی فیکلٹی ممبرز, مینجمنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ تمام اس پروگرام کے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں, پرٹیکولرلی ہمارے جو الیکشن کے امیدواران حلقہ 6 سے جو ابھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, ان کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کی اور اس گرانڈ ڈبیٹ وائی شوڈ وی ووٹ فار یو کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر کے یہاں پہ تشریف لائے. اس کے ساتھ میں سول سوسائٹی ریپرزنٹیٹیوز جتنے بھی ہم نے انویٹیشنز بھیجی تھی, آپ سب کا, ہمارے میڈیا پرسنز کا, تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کی اور آپ نے قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے. ڈیئر آڈینس, سب سے پہلے چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے, آج ہم نے ہمارے ریپرزنٹیٹیو سے, ہمارے کینڈیڈیٹ سے بہت کچھ سننا ہے اور ان سے بہت سارے سوالات پوچھنی ہیں. میں آپ اور ہمارے کینڈیڈیٹس کے بیچ زیادہ حائل ہونا پسند نہیں کروں گا. البتہ میں اس پروگرام کے 1-2 آبجیکٹیوز, پھر ایک کوڈ آف کنڈکٹ میں بتا کے میں آپ کے زحمات تمام کروں گا. سب سے پہلے اس پروگرام کو آرگنائز کرنا یہ اگرچہ ایک کثیر المقاصد پروگرام ہے, اس کے بہت سارے آبجیکٹیوز ہیں, لیکن ایک بہت اہم آبجیکٹیو جو ہمارے نظر میں جو آج اس پروگرام سے ہم حاصل کریں گے وہ یہ ہے کہ جو دنیا کے انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے, جس میں پاکستان ایک, آپ کو پتہ ہے, ہمارے ادھر ایک سب سے بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہمارے جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا اور ہمارے سول سوسائٹی کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پایا جاتا ہے. حالانکہ ہمیں اس بات کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہوتی ہیں ان کا مقصد سول سوسائٹی کے لیے لوگوں کو یا شخصیت سازی کر کے ہم نے بچوں کو یہاں پہ ان کی نورشمنٹ کر کے, ان کی تربیت کر کے ہم نے ایک مفید اور کارآمد شہری بنا کر کے ہم نے معاشرے میں بھیجنا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایجوکیشنل ایٹماسفیئر اس قسم کا نہیں ہے, یا ہماری پریورٹیز اس قسم کی نہیں ہے کہ ہم ابھی تک اس کاز پہ, اس مقصد پہ کام نہیں کر سکے. تو کراکرم یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ آئیڈیا شیئر کیا, اور آئی ایم سو ہیپی دیٹ ہمارے جو اعلیٰ قیادت ہے یا ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو, ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں, ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں, انہوں نے اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ کیا اور آج ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم آج یونیورسٹی کو سول سوسائٹی سے الگ رکھیں گے تو ہوگا یہ کہ کل کو ہمارے یہ بچے جب یہ ریپرزنٹیٹیوز بن کے سول سوسائٹی میں جائیں گے یا ایک باذمہ دار شہری بن کے جائیں گے تو وہاں پہ وہ ان کے اندر وہ سوک ایتھوز اور وہ سوک سینس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم کبھی قبیلے کے نام پہ ووٹ دے چکے, کبھی مذہب کے نام پہ ووٹ دے چکے, کبھی پتہ نہیں رنگ و نسل, مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایتھنیسٹیز کو بیس بنا کے ہم آج تک ووٹ دے چکے ہیں. لیکن آج اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمارے معزز و مکرم جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہاں ہمارے سامنے آئیں گے, اپنے مینیفیسٹو بیان کریں گے, اپنے ویژن ہمیں بتا دیں گے, اپنے منشور, اپنے مقاصد سے ہمیں روشناس کریں گے. پھر ہم, چونکہ we are the people of Hunza and we know the problems and the issues of Hunza, the social issues of Hunza, the development issues of Hunza. پھر ہمارے آڈینس, ہمارے سول سوسائٹی, ہمارے میڈیا پرسنز اور ہمارے جو یوتھ ہے وہ ہمارے ہنزا کے مسائل کو لے کر کے ان سے کوشچنز کریں گے, اور ہم جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے مسائل ہے, جو ہمارے ہنزا میں درپیش ہمارے لیے جو ایشوز ہے, ان کو لے کر کے ہمارے صاحبان کا کیا ویژن ہے, وہ کس ویژن کو لے کر کے آئے ہیں, ہمارے ایشوز کا ان کے پاس کیا پاسبل سلوشنز ہے. یہ تھا پروگرام کا مقصد. اب آتے ہیں, چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ڈیبیٹ یا کوئی بھی کانفرنس یا کوئی بھی سیمینار ایون ہوتا ہے تو اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتی ہے. سب سے پہلا اور امپورٹنٹ بات جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں تو آپ سب کو پتہ ہے, پرٹیکولرلی میں جناب اسپیکر صاحبان سے میں گزارش کروں گا کہ کراکرم یونیورسٹی ایک پبلک انٹیٹی ہے اور ہم نے اس پروگرام کو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کے طور پہ سیلیبریٹ نہیں کیا ہوا, یہ ایک ایکیڈمک ایکٹیویٹی کے طور پہ ہم نے آج سیلیبریٹ کیا ہے. تو ہم اپنے اسپیکر صاحبان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس اسکوپ کو, ہماری لمیٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ بولیں گے.
چونکہ ہم ایک پبلک انٹیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ قواعد و ضوابط کو فالو کرنا ہمارے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے. تو میں امید کرتا ہوں اپنے اسپیکر صاحبان سے یہ اپنی اسپیچ کے دوران کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے کل کو ہمارے اس انٹیٹی کے اوپر کوئی کوشچنز اٹھ سکتا ہے. دوسری بات میں اپنے اسپیکر صاحبان سے یہ بھی بتانا چاہوں گا، چونکہ ہمارے پاس ٹائم لمٹ ہے، بہت لمیٹڈ ٹائم ہے اور ہم نے بہت کچھ سننا ہے. ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹس ابھی تک نہیں آئے ہوئے ہیں، امید ہے کہ وہ آ جائیں گے تو ہمارے پاس غالباً 13 to 14 ہمارے کینڈیڈیٹس سے آج ہم سننے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم نے ایک ٹائم فریم رکھی ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ کو اپنے مینیفیسٹو بیان کرنی ہوگی. ہم اس کے پاسٹ میں شاید اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہ ہو جتنے ہم اس کے ویژن میں، اس کے مینیفیسٹو میں، اور وہ کرنے کیا جا رہا ہے ہمارے ہنزا کو لے کر کے، ہمارے ڈیولپمنٹ کو لے کر کے، ہمارے پولیٹیکل نرچرنگ کو لے کر کے، اس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں. تو لہٰذا میں اپنے اسپیکر صاحبان سے گزارش کروں گا کہ وہ ٹو دی پوائنٹ اور اپنے مینیفیسٹو، اپنے ویژن اور اپنے مشن سے ریلیٹڈ یہاں پہ اسپیچ کریں گے. دوسری بات، ہمارے سیاسی جو اکھاڑا ہے اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ کرٹیسزمز پہ بلیو کرتے ہیں. آج ہم نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے دوران اپنے اسپیکر صاحبان سے یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ ہم نو پرسنل اٹیکس، نو کرٹیسزم اینڈ نو پوائنٹ اسکورنگ. We are here to listen your manifesto. We are here to listen your vision and your objectives. تو لہٰذا ہم امید رکھتے ہیں اپنے اسپیکر صاحبان سے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اسپیچ کریں گے. ایک اسپیکر کے لیے ہم نے بیسکلی انیشلی ہم نے ٹائم 5 منٹ رکھی تھی، لیکن ہمارے مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 5 منٹ کے دوران شاید ہمارے اسپیکر صاحبان اپنے پورے مینیفیسٹو کو بیان نہیں کر سکے. ان میں سے کچھ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ ملٹی میڈیا پریزنٹیشن بھی کرنے جا رہے ہیں، شاید تھوڑا ٹائم زیادہ لگے، تو اس لیے وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو گیو 7 minutes فار ایچ اسپیکر. 7 منٹ میں وہ اپنے مینیفیسٹو بیان کرے گا. البتہ 5 منٹ جب ہوں گے تو ہم بیل بجائیں گے. 5 منٹ بیل بجنے کا مطلب ہوگا کہ آپ کے 5 منٹ ہو چکے ہیں، یو ہیو 2 minutes more. اب اس 2 منٹ کے بعد ہر کینڈیڈیٹ ڈائس پہ روسٹم پہ آئے گا اور اپنے مینیفیسٹو بیان کرے گا. پھر اس کے بعد فورم ول بی اوپن فار کوشچنس. ہم کوشچنس، ہمارے ماڈریٹرز یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم کوشچنس کریں گے یوتھ سے، سول سوسائٹی سے، میڈیا پرسنز آپ سے کوشچن کر سکتے ہیں اور کوشچنس کا ریلیونٹ اور اسپیسیفک آنسر ہم آپ سے امید کرتے ہیں. اور جتنے بھی آڈینس یہاں بیٹھی ہے جو ابھی آج کوشچنس کریں گے، آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ آپ کا کوشچن کا لیول پرسنل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہم یہاں پہ پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کے مینیفیسٹو اور ان کے مشن کو اور ویژن کو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے. تو لہٰذا آپ کا کوشچن اسپیسیفک ایشو اسپیسیفک ہونی چاہیے اور ان کے مینیفیسٹو سے ریلیٹڈ آپ کی کوشچنز ہونی چاہیے. ہم کسی کے پرسنل کوشچنز کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں. اور کوشچن پلیز اسپیسیفک ہونی چاہیے، لیندی کوشچنز نہیں ہونے چاہیے، تاکہ اسپیکرز کو بھی آپ کے کوشچن سمجھ کے اس کو آنسر کرنے میں ان کے لیے آسانی پیدا ہو. تو میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا اور یہ بھی بتانا میں ضرور سمجھوں گا کہ ہم ہر کینڈیڈیٹ سے انیشلی جب یہاں روسٹم پہ کھڑا ہوگا تو اسے ہم 4 سے 5 کوشچنز کریں گے. ہم یہاں سے ہمارے ماڈریٹرز آپ سے کوشچنز اٹھائیں گے اور یہاں سے آپ کو آنسر ملے گا. اس کے بعد فائنلی جب ہمارے اسپیکر صاحبان نیچے بیٹھیں گے تو پھر ایک 15 منٹ کے لیے ہم آپ کے فورم پھر اوپن کر رہے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہمارے کسی بھی کینڈیڈیٹ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ آپ کوشچن یہاں سے پوچھ سکتے ہیں. میں اپنے اسپیکر صاحبان سے بھی گزارش کروں گا کہ آنسر اسپیسیفک ہو اور آنسر ایشو سے ریلیونٹ ہو، تاکہ ہمیں ہمارے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہمارے پاس ٹائم ہے، کیونکہ ہم نے سب کو سننا ہے اور ہم سب کے کوشچنز ہم نے کرنی ہے. تو ٹائم کا آپ بھی، آڈینس بھی، ہمارے اسپیکرز بھی خیال رکھیں گے. ایک بار پھر آپ تمام ہمارے کینڈیڈیٹس کا اور ہمارے سول سوسائٹی ریپرزنٹیٹیوز کا، ہمارے میڈیا پرسنز کا، ہمارے اسٹوڈنٹس کا اور جملہ تمام مینجمنٹ اور فیکلٹی کا انتہائی تہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. یقین کیجئے یہ گلگت بلتستان میں تو میں نہیں کہوں گا، البتہ ہنزا میں فار دی فرسٹ ٹائم ایک ایسا پلیٹ فارم ہمارے کینڈیڈیٹس کو بھی ملا ہے. میں تو یہ کہوں گا تھوڑا آگے بڑھ کے کہ اگر ہمارے یہ کینڈیڈیٹس آج کسی محلے میں، کسی گاؤں میں جاتے کمپین کے لیے یا اپنے الیکشن کمپین کرنے کے لیے، شاید ان کو اتنا پازیٹیو، اتنا فروٹفل اور اتنا انرجیٹک پلیٹ فارم نہیں ملتا جو آج قراقرم یونیورسٹی نے دیا ہے. اور فائنلی ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہمارے کینڈیڈیٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہنزا کیمپس، شاید آج ہمارے کینڈیڈیٹس کو پتہ چلے گا کہ یہاں ایک کیمپس بھی ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ انشاءاللہ ہمارے دعائیں تو سب کے ساتھ ہیں، جو بھی کینڈیڈیٹ. Thank you so much, sir.
we are going to start our debate formally. So may I request our first candidate, Advocate Ehsan Ali, independent candidate, to address the audience. Advocate Ehsan Ali, independent candidate. Respected candidates, respected political and social activists, اور KIU ہنزا کمپلیکس کے میرے ہونہار اسٹوڈنٹس جو ہمارا مستقبل ہے، مستقبل کی امیدیں ہیں، ان سے آپ سب کو السلام علیکم. میں یہ ذاتی ہوگی اگر میں اس سے پروگرام کے جو مینجمنٹ ہے، جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے، جو آئیڈیا پیش کیا ہے، ان کی میں اگر اپریشیٹ نہ کروں اور ان کو میں خراج تحسین پیش نہ کروں تو میں ان کو اپنے طرف جانب سے اور تمام کینڈیڈیٹ کی جانب سے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک اہم ایشو کو یہ ہمارے کینڈیڈیٹس کی ویوز کو جاننے کے لیے یہ آج کا پروگرام مرتب کیا ہے. آج گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ نارمل انتخابات، نارمل الیکشنز نہیں ہیں. جس طرح یہ جو الیکشن ہنزا میں ہو رہے ہیں، یہ 11واں الیکشنز ہے. گلگت بلتستان میں یہ 13واں الیکشن ہے. 2 الیکشنز ہمارے یہاں نہیں ہوئے ہیں، یہاں پہ اسٹیٹ تھا 74 تک. تو 11واں جو الیکشن ہے ہمارا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے پیچھے کئی انٹرنیشنل ریجنل ڈیولپمنٹس ہے. خاص طور پر یہ جو سی پیک جو بن رہا ہے، جس کے گیٹ وے پہ ہنزا واقع ہے، اس پہ ہمارے جو ہمسایہ جو ملک ہے چائنا کے بڑے اس کے مفادات، اکنامک انٹرسٹ ہے، وہ اپنے اس جو ہیوی انویسٹمنٹ کو پاکستان میں اس کے اندر جو کر رہا ہے، اس کی وہ لیگل پروٹیکشن چاہتا ہے. اور انڈیا نے جو 5 اگست 2019 کو جو ایک اقدام کیا ہے جموں کشمیر میں، اس کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ پہ بھی ایک بڑا پریشر ہے. اور انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ان کی بھی نظریں ہیں گلگت بلتستان کے مستقبل کے حوالے سے آنے والے دنوں میں جو اس پہ جو چینجز آ رہی ہیں. میں مختصراً اختصار سے یہ گزارش کروں کہ یہ جو اس الیکشن کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی سے انہوں نے کچھ فیصلے کرانے ہیں ہمارے حکمرانوں نے. شاید آپ میں سے بہت سو کے نوٹس میں نہ ہو، اس الیکشن کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی سے پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کا رشتہ کس طرح کا ہوگا اور کس طرح پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہوگا اور اس میں کیا معاملات طے ہوں گے، یہ اس اسمبلی نے، آنے والی اسمبلی نے طے کرنے. ہمیں یہ یاد دیکھنا چاہیے کہ گلگت بلتستان 1 نومبر 1947 کو انہوں نے ریولٹ کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں ریاست جموں کشمیر سے اس کا جغرافیائی کنیکشن اب ٹوٹ گیا. اور یہاں کے 2 راجاؤں نے اور گلگت کے جو انٹرم گورنمنٹ تھی، انہوں نے ایک غیر مشروط انکنڈیشنل پاکستان کے ساتھ الحاق کا ایک فیصلہ کیا، اور جس کا خامیازہ آج ہم 72 سالوں سے بھگت رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ اس خطے کے ساتھ یہاں کے انسانی حقوق کے حوالے سے، یہاں کے جمہوری حقوق کے حوالے سے، یہاں کے پولیٹیکل حقوق کے حوالے سے کس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ کر رہی ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو آج ایک اور ٹرننگ پوائنٹ ہے 47 کے بعد،
وہ اس اسمبلی سے, آنے والی اسمبلی سے انہوں نے فیصلہ کرانا ہے. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں اگر گلگت بلتستان کے عوام نے اس سے ساری سچویشن کو سامنے رکھ کے اور اس تاریخی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح فیصلہ نہیں کیا اور صحیح اپنے کینڈیڈیٹ سامنے نہیں لایا, تو ہم پھر شاید 7-8 دہائیاں یا اس سے بھی زیادہ ہم ایک غلامی کی نئی شکل میں پھنس جائیں گے. تو اس پس منظر میں میں نے ایک اپنا جو نقطہ نظر اپنایا ہے اس الیکشن کے حوالے سے, وہ میری 40-42 سالہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کی جو تجربات ہے اس کا ایک نچوڑ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آج جو مختلف پارٹیاں آج اس الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہی ہیں, جو تواتر کے ساتھ 1994 سے یہی پارٹیاں یا اس خطے میں پورے گلگت بلتستان میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں اور مختلف حکومتیں بناتی آ رہی ہیں, لیکن ان کا ان انتخابات کے ذریعے آنے والی پارٹیوں نے, ان الیکشن کے ذریعے بننے والی حکومتوں نے کوئی جو یہاں کے سوشل اکنامک صورتحال میں, یوتھ کے ایشوز پہ, تعلیم کے ایشوز پہ, صحت کے ایشوز پہ, یہاں کے فنڈامنٹل رائٹس کے ایشوز پہ, یہاں کے عوام کی اپنے معاملات چلانے میں خود مختاری کے ایشوز پہ کوئی کردار ان پارٹیوں نے ادا نہیں کیا. تو اس لحاظ سے آج ضرورت اس بات کی ہے, جو میرا نقطہ نظر ہے, جو میں چاہتا ہوں اپنے حلقے کے حوالے سے, کہ ہنزا جو پورے گلگت بلتستان میں بلکہ پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے, یہاں پڑھے لکھے زیادہ ہے, باشعور ہے, تو اس لحاظ سے میں یہاں سے ہنزا سے ایک بگننگ کرنا چاہتا ہوں, ایک نئی سوچ کا, ایک نئے آئیڈیا کا, کہ وہ آئیڈیا اس طرح سے ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں, یہ جو حکمرانوں کی پارٹیاں ہیں, جو اس سسٹم کو برقرار رکھنے والی سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کے برعکس جو عوام کو اقتدار, عوام کو اختیار میں اپنے معاملات میں خود مختار بنانے کا ایجنڈا جن کا نہیں ہے, جو ہمیں عملی طور پر نظر آ رہا ہے, تو اس کے مقابلے میں اگر ہم اس سمجھتے ہیں کہ جب تک عوام کو اپنے معاملات میں لوکل, گاؤں لیول, ولیج لیول سے لے کر مرکزی سطح تک ہم ان کو بااختیار نہیں بناتے ہیں, ان کو امپاور نہیں کرتے ہیں, ان کو اپنے معاملات خود چلانے کا اختیار نہیں دیتے ہیں, تو عوام کا کسی مسئلے نے حل ہونا نہیں ہے. تو اس لیے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے گلوبل سچویشن میں جس طرح یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور بڑے کمپنیاں اور بڑے کیپٹلسٹ جو ہے, جو طبقہ ہے, ہمارے وسائل کو جس ایگریسو انداز سے یہاں پہ اس کا لوٹمار شروع ہو گیا ہے, ہماری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, ہمارے وسائل پر قبضے ہو رہے ہیں, ہمارے جو معدنی دولت ہے, معدنیات ہے, ان پہ تیزی سے قبضے ہو رہے ہیں. یہ وسائل دولت ہمارا مستقبل ہے, ہمارے نوجوانوں کی کیا مستقبل واسطہ ہے ان وسائل دولت سے. ان کو روکنے کا جو عمل ہے یا جو امکانات ہے اس روکنے کے لیے, وہ ایک عوام کی اپنی ایک تحریک کے ذریعے, اپنی ایک یونٹی کے ذریعے ان کو ہم روک سکتے ہیں. یہ جو ایگزسٹنگ پارٹیاں ہیں جو مختلف حکومتیں بناتی رہی ہے, یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا ان پارٹیز کو, ان بگ کیپٹلز کو, ان ملٹی نیشنلز کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اور جو کہ پورے ملک میں ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی ان کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو روکنا نہیں, ان کو اس سے یہاں کے وسائل کو یہاں کے عوام کے حوالے کرنا نہیں, بلکہ ملٹی نیشنلز کو حوالے کرنے کے لیے سہولت کاری کرنا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آج ضرورت ہے کہ گاؤں گاؤں ولیج پیپلز کونسل ہم بنائیں. اس میں قطع نظر کوئی کہ پارٹیوں سے بالا تمام لوگ, تمام ایکٹیوسٹ, تمام نوجوان, تمام ہمارے بزرگ ان ولیج کونسلوں میں ہم آرگنائز ہوں,
खिजराबाद से लेकर चिपुरसन और इधर शिमशाल तक, इन कौंसलों के ऊपर हुंजा लेवल पर एक अवामी असम्बली ये मुंतखब करेंगे, अवामी असम्बली। वो असम्बली हकीकी मानों में हुंजा के अवाम की एक मुंतखब इदारा होगा, मुंतखब असम्बली होगी। वो पावरफुल असम्बली, वो पावरफुल इदारा, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इदारा यहाँ के जो मामलात है, यहाँ के जो वसाइल दौलत है, जो यहाँ के मादनियात है, यहाँ के रिसोर्सेज है, इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी जद्दोजहद के जरिए। और इसी तरह जो इलेक्ट होगा जो नुमाइंदा, वो खुद मुख्तार नहीं होगा, वो अपने आजाद नहीं होगा, बल्कि उस इलेक्टेड असम्बली के सामने अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा। तो इस तरह ये असम्बली जो है, ये जो और वो जो इलेक्टेड नुमाइंदा मिलके planning in job creation, we plan for our mining industry where we can earn, we can make committees and work for them, they can earn, they make. जी thank you. Questions, Madam Zarina. टीचिंग इज ए सेक्रेट प्रोफेशन, और जो टीचर्स होते हैं वो फैक्ट्स और फिगर स्टोन्स के सामने रहते हैं, बट पॉलिटिक्स इज टॉप सिटर्वी। आप टीचिंग से पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? एंड आई एम रियली अमेज्ड टू सी यू एज अ पॉलिटिशियन, बिकॉज टीचर्स को पॉलिटिशियंस बनते बहुत टाइम लगता है, बिकॉज टीचर्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं होते। जी थैंक यू सर। प्लीज आप टीचर से पॉलिटिशियन कैसे बने? ये मैं बताने आया हूँ। सच कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट the politicians are fake or they are changing only slogans. If they are, we are here to change this tradition. So educated teachers should participate. Who can better understand? Thank you so much. I can better understand the student, my generation. मीडिया पर्सन्स, अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ये मैं बताने आया हूँ। सच कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट the politicians are fake or they are changing only slogans. If they are, we are here to change this tradition. So educated teachers should participate. Who can better understand? Thank you so much. I can better understand the student, my generation. इलाकाई जो मुफादात है, माशी, सियासी, समाजी मुफादात है, उनको प्रोटेक्ट करते हुए, उनको सामने रखते हुए अपने नुमाइंदे के जरिए वो हम अपना पैगाम उस असम्बली के जरिए अपने हुक्मरानों को दे सकते हैं। ये जो एजेंडा है, इस तरह की सूरत हाल आप करेंगे, इस तरह के डेमोक्रेटिक इदारे, विलेज काउंसिल्स, अवामी असम्बली का जो फार्मूला आप दे देंगे, उसका अल्टीमेट नतीजा जो गिलगित बल्तिस्तान के देगर हल्के है, वहाँ के अवाम को भी ये इसका पैगाम जाएगा, एक पॉजिटिव रिस्पांस जाएगा, वहां पे भी इस तरह की असम्बलियां बनेगी। तो फिर हम तमाम हलकों के लोग मिलकर हम अपने हुकूक की, अपने फंडामेंटल राइट्स की, अपने कौमी हुकूक की, सियासी हुकूक की जो महरूमियां हैं हमारी, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल हमारे वसाइल से वाबस्ता है, हमारे मादनियात से वाबस्ता है, जो हमारे दौलत के वसाइल है उनसे वाबस्ता है, उनको मल्टीनेशनल्स के हाथों एक्सप्लॉइट होने से, उनको उनकी लूटमार से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने ही इदारों के जरिए, अपने ही तंजीमों के जरिए, अपने ही इलेक्टेड काउंसिल्स और अवामी असम्बली के जरिए। तो ये इधर वो उस पर टाइम का मुझे वो दिया। मैं एक दो अल्फाज के साथ मैं इसको कंक्लूड करूंगा। तो ये जो अवामी असम्बली का जो आइडिया है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। हुंजा के लोग पिछले ये हमारे स्टेट का दौर था, 900 साल तक इस इदारे के एक ऐसा इदारा हमारे पास था जिसको हम मरकत कहते थे। वो दरअसल हुंजा का पार्लियामेंट था। उस पार्लियामेंट के जरिए हमने हुंजा को एक पूरी दुनिया के अंदर उसका तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा हुआ था, अपने मुफादात को प्रोटेक्ट किया हुआ था और अपने खुद निसारी के साथ हम दुनिया के नक्शे पे थे। वो हमारी हुकूमतों ने इस स्टेट के साथ साथ जो जाती हो गई हमारे साथ, उस हमारी पार्लियामेंट को भी खत्म किया, जिसकी वजह से और खत्म करके एक
بیوروکریٹک سسٹم ہمارے اوپر مسلط کیا جس کی وجہ سے ہم آج ان مسائل کا شکار ہے. اور وہ بیوروکریٹک سسٹم جس کا کام ہی جو پبلک سروینٹ کے حیثیت سے ہماری خدمت کرنا تھا, ہمارے معاملات حل کرنے تھے, ہمارے سماجی معاشی ہر مسئلے حل کرنے تھے, وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے ہمارے معاملات, ہمارے معاشی سماجی تعلیم حل کرنے میں. اس لیے ہم اس اسمبلی کے ذریعے ہم چاہتے ہیں یا ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, بیوروکریسی ہے, انتظامیہ ہے, وہ بھی اس عوامی اسمبلی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہو, انسریبل ہو. تو اس سے اسی طرح ہم حقیقی معنوں میں یہ ہمارا حنزہ ایک ڈیموکریٹک ایک جمہوری عمل کا عملی اظہار ہوگا, اور عوام اپنے معاملات کا, اپنے سیاسی معاشی سماجی معاملات کا بااختیار ہوں گے, اپنے معاملات خود حل کر سکیں گے. اور یہ جو محرومی ہے, جو ہمارے یہاں پہ جو بے چینی ہے, اس کا حل عوام اپنی اسی طرح عوامی اسمبلی کے ذریعے, کونسلوں کے ذریعے خود حل کریں گے. شکریہ. From Advocate Sahib. تمام پولیٹیکل فگرز اور مہمانان گرامی کو کیا یو حنزہ کیمپس میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام راجہ عدنان علی ہے اور میں ڈپارٹمنٹ آف بایولوجیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سر آپ ایک سوال آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا. ہم اسٹوڈنٹس یا جو اہل علم ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے, ایٹونومس لیڈرشپ کا فقدان ہے. ہمارے پاس جو ہے ڈمی لیڈرشپ تو موجود ہے جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, یا جس پہ ایک پبلک سرونٹ کو مسلط کیا گیا ہے. تو یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل فگرز ہیں, تو یہ وہی پولیٹیکل فگرز ہے جو گلگت بلتستان ایکٹ 2018 میں چیف منسٹر گلگت بلتستان پہ جو ہے ایک پبلک سرونٹ کو مسلط کیا جا رہا تھا اور یہ نیچے ڈسک بجا رہے تھے. تو ایسی لیڈرشپ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ہم پاکستان, مملکت خداداد پاکستان کو تب تک سرو نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات ہو تو پھر ہم اس مملکت کو سرو کریں, نہ صرف جو ہے سرحدی محاذوں پر بلکہ ہم پولیٹیکلی بھی پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح کے ایکسپیکٹیشنز اپنے جو ہے اسٹیٹ سے رکھتے ہیں تو یہ کوئی غداری کے زمرے میں نہیں آتا ہے. تو آپ سے میرا مطلب سوال یہ ہے سوال میرا یہ ہے, بالکل جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی عہدے ہیں وہ ایٹونومس نہیں ہے, تو پھر آپ ایک وفاقی پارٹی کو آپ نے جوائن کیوں کیا ہے؟ اس وفاقی پارٹی کے امبریلا کے نیچے رہتے ہوئے کیا آپ گلگت بلتستان میں جو اختیارات کا جو فقدان ہے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے پارٹی جوائن کیوں کیا؟ تھینک یو. تو پہلے میں آپ کی بہت اچھا سوال کیا میرے نوجوان ساتھی نے. پہلے میں آپ کی مسکنسپشن دور کرا دوں کہ میں کسی وفاقی پارٹی کا نہ میں کینڈیڈیٹ ہوں نہ میں کبھی ممبر رہا ہوں. تو میری جو 42 ایئرس کی جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم کی جو اسٹرگل ہے وہ انڈیپینڈنٹ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے لیے, طالب علم کے دور میں طلبہ حقوق کے لیے رہی ہے, اور اب میں عوام کے حقوق کے حوالے سے میری جو چھوٹی موٹی جو اسٹرگل رہی ہے بہت سارے دوستوں کو پتہ ہوگا. تو آپ کا بالکل جینوئن سوال ہے. یہ جو پارٹیاں ہیں جس کی طرف میں نے پہلے گزارش بھی کی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, جتنی بھی پارٹیاں یہاں پہ حکومت کرتی رہی ہے, پاکستان میں کرتی رہی ہے, یہ اس سٹیٹس کو برقرار رکھنے والی پارٹیاں ہیں. اس جبر کے, استحصال کے, اس لوٹ مار کے جو نظام ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات چلا رہے ہیں. یہ اس وجہ سے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی ایک سٹیٹس کو ہے. وہ ایک پاکستان میں جو ایک وہ ان کی اپنی کمزوریاں ہیں. بہرحال وہاں پہ جمہوری آئین ہے, آئین کے تحت پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ آئین کے تحت سپریم ادارہ ہے. وہاں ان پہ پارٹیوں کے نمائندوں کی اپرچونزم کی وجہ سے, کمزوریوں کی وجہ سے وہ غیر سیاسی اداروں کو اپن پر انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے.
یہاں گلگت بلتستان میں اور سچویشن, یہاں کسی آئین کے تحت یہاں حکومت نہیں ہے, آپ کی بات درست ہے. کسی قانون کے تحت یہاں پہ معاملات نہیں چل رہے ہیں, یہ بھی آپ کی درست ہے. یہاں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت معاملات چل رہے ہیں. 1947 سے پہلے وہ FCR تھا, وہ 72 تک, اس کے بعد اس میں تو کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں تھی. اس کے بعد پھر ایک کونسل, وہ ایڈوائزری کونسل بنی لیگل فریم ورک آرڈر کے نام پہ. پھر یہ ابھی 2009 میں جی بی گورننس آرڈر کے نام پہ ایک نیا آرڈر آیا. پھر 2018 میں دوسرا آرڈر آیا. یہ آرڈروں کے ذریعے, انتظامی اقدامات کے ذریعے, ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے ہمیں یہاں پہ چلایا جا رہا ہے. اجوا اسمبلی کسی آئین کے تحت نہیں بنتی ہے, کسی قانون ضابطے کے تحت نہیں بنتی ہے, اور وہ حکمرانوں کی خواہش اور ان کی مرضی کے مطابق بنتی ہے. تو اس حساب سے اس میں اختیارات تو نہیں ہوتے. تو میری بنیادی لڑائی یہ ہے, میری مقصد یہ ہے اس اسمبلی میں آنے کا, یا کہ جس میں ہم عوام کو, جب تک ہم عوام کو امپاور نہیں کرتے گراس روٹ لیول پر, ولیج لیول پر, اور اس کے بنیاد پر پورے حلقے میں, پورے ڈسٹرکٹ ہنزا میں ہم عوام کو ایک اپنی کونسلوں کے ذریعے, اپنی ایک عوامی منتخب اسمبلی کے ذریعے ان کو آرگنائز نہیں کرتے ہیں, مقامی معاملات, مقامی معاشی سماجی مسائل ان کے اختیار میں نہیں دیتے ہیں, تو یہ اسمبلی, یہ جو اسمبلی ہے یا یہ جو جمہوریت ہے, یہ جھوٹی جمہوریت ہے. سر تھینک یو. ایک طبقے کی جمہوریت. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کوشچن پلیز. میں گزارش کروں گا کوشچنز میں ہمارے سر, جیسے کہ آپ نے بتایا سر, یہ اسمبلی ممبر سے سہولت کاری کا کام کرتے ہیں بیوروکریٹس کے لیے, تو آپ اس اسمبلی میں جانا ہی کیوں چاہتے ہیں جہاں بیوروکریٹ سہولت کاری کے لیے, وہ اسمبلی کے ممبر بیوروکریٹس کی سہولت کاری کرتے ہیں؟ اوکے, تھینک یو کوشچن. بالکل آپ کی کے لیے جا رہا ہوں. اس لیے میری سٹرگل 45 سال کی سٹرگل یہ ہے, مزاحمت کی سیاست رہی ہے. میں عوامی اسمبلی کی, عوامی کونسلوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم عوام کی طاقت کے ذریعے, عوام کی مزاحمت کے ذریعے ہم ان کو روکیں. تھینک یو سر, تھینک یو. شوکت صاحب سے. السلام علیکم. My name is رمیز علی, اور میں اس ٹائم کرنٹ پریزیڈنٹ ہوں ہنزا لیڈرز فورم کا. اور میرا کیونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں بائی پروفیشن, میرا یہ کوشچن ہوگا کہ ابھی آپ نے رشتے کی بات کی گلگت بلتستان کے پاکستان کے ساتھ. اب لیگلی آپ مجھے لیگلٹیز کے حوالے سے مجھے بتا دیں کہ صوبہ بننے کے بعد ہم کتنے وہ بینیفیشل ہو سکتا ہے, اور اس کے ڈرابیکس مجھے بتا دیجیے گا کائنڈلی. تھینک یو. حکمرانوں کا حکم ہے کہ پروویژنل پروونس کی, یہ پروویژنل پروونس یہ جو گورنمنٹ آف چائنا ہے اس کی کنڈیشنلٹی ہے. وہ اپنی جو ہیوی انویسٹمنٹ ہے 62 ارب ڈالر کی, اس کو لیگل پروٹیکشن دینا چاہتا ہے, کیونکہ اس میں ویسٹ ممالک بھی, امریکہ بھی, انڈیا بھی سارا اس کو آبجیکشن کر رہے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹریٹری سے تم اتنا کس طرح انویسٹمنٹ کرو. تو اس حوالے سے یہ بنا رہے ہیں, اس میں ان کی ڈیمانڈ ہے پروویژنل پروونس بنا کے ہمیں کچھ پروٹیکشن دے دو. پروویژنل پروونس جہاں پہ پاکستان کے آئینی طور پر تسلیم شدہ حقوق کے ساتھ اور آئینی اسمبلیوں کے ساتھ صوبے ہیں, پنج بلوچستان ہے, سندھ ہے, کے پی کے چھوٹے صوبے ہیں, وہاں کیا عوام کی حالت دیکھیں. بلوچستان میں آج بھی اونٹوں پہ 20 کلومیٹر دور سے پانی لایا جاتا ہے. عوام بدترین جبر اور استحصال کا شکار ہے, غربت کا شکار ہے. تو یہ صوبے بننے سے آپ کو خوشحالی, آپ کو ترقی نہیں ہونی ہے. صوبے بننے سے یہ ہوگا کہ آپ کے وسائل پہ جو حکمران طبقوں کا یا جو ملٹی نیشنلز کا سرمایہ کا جو قبضہ ہے اس کو لیگل پروٹیکشن ملے گا. یہاں پہ آپ کے وسائل پہ قبضہ مستقل ہو جائے گا. اس لیے ہم اس عبوری صوبے کے فیور میں نہیں. تھینک یو سر.